کب IMF کا پروگرام بحال ہوگا؟ وزیر خزانہ مسٹر اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسٹر اسماعیل صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے بہت دن آپ کے لیے کافی برے دن تھے، مسلسل آپ پر تنقید ہوتی رہی ہے۔ آج ایک اچھا دن تھا، مگر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو برے دن تھے وہ تسلسل کے ساتھ تھے، تو جو اچھا دن ہے وہ ایک ہی اچھا دن ہے یا یہ بھی تسلسل کے ساتھ آئیں گے اور مارکیٹ میں سینٹیمنٹ کی صورت میں بھی اور قدر کی صورت میں بھی ایک بہتری ہمیں نظر آ رہی ہوگی؟ شکریہ شاہزیب بھائی، ہم دعاگو ہیں سب پورا من حاصل قوم کے اچھے دن ہمارے رہیں، ڈالر کی بازار میں بھی، اسٹاک بازار میں بھی اور دیگر منڈیوں میں بھی۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ جو میں اکثر گزارش کرتا رہا تھا اور میں یہ کہتا بھی تھا، آپ کو یاد ہے کہ اگست کے مہینے میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کیونکہ جولائی کے اندر آپ نے خود دیکھی ہے کہ ٹریڈ اسٹیٹسٹکس کے ہمارا 20 مہینے میں سب سے کم ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا ہے، پچھلے ماہ سے شاید 35% ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے۔ ہم نے امپورٹس کو جو ہے وہ 4.92 بلین تک لے کر آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو آج کل جو امپورٹ آف جو انفلو آف ڈالرز ہے وہ زیادہ ہو گیا اور آؤٹ فلو کم ہو گیا ہے۔ جو پچھلے ماہ آپ نے کم امپورٹ کیا ہے ایندھن اور دیگر چیزیں، جس کی اب پیمنٹس کم ڈیو ہو رہی ہیں، تو ہم کو پیسے کم دینے پڑ رہے ہیں لیکن ہمیں پیسے زیادہ آ رہے ہیں، ڈالر زیادہ آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ وہ آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے۔ صاحب مگر یہ کتنی سسٹینیبل ہے؟ کیونکہ IMF کا پروگرام کی بحالی کے حوالے سے یہ انہوں نے بھی مان لیا، آپ نے اسٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا کہ ساری کنڈیشنز پوری ہو گئی ہیں، مگر آپ نے فنڈنگ جمع کرنی ہے 4 ارب ڈالر کی۔ دوست ممالک کی طرف سے ابھی تک کوئی اس قسم کا اعلان سامنے نہیں آیا ہے، اب وہ اعلان آئے گا نہیں اور بورڈ میٹنگ ہو گئی تو کیسے یقین کرے مارکیٹ کہ IMF کا پروگرام بحال ہو جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے شروع میں حوالے دیے، اسٹیٹ بینک نے ایک ایکسچینج کمپنی کے اوپر روٹین میں کوئی کام کیا ہے، وہ اسٹیٹ بینک پہلے بھی کرتی رہی ہے اور وہ سارے کام ٹھیک ہیں، وہ اپنی جگہ ہونے چاہیے، لیکن اصل میں جو ڈالر کی ویلیو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا سینٹیمنٹ بھی ہوتا ہے، پولیٹیکل سرٹنٹی انسرٹنٹی سے بھی، اور خاص طور پر ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر ہوتا ہے۔ آج کیونکہ پاکستان میں ڈالر زیادہ آئے ہیں اور کم گئے تھے، اس لیے ڈالر گرا ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ کل بھی جو بینکوں سے جو ڈیمانڈ فار ڈالرز ہے وہ کم ہے، جو سپلائی آف ڈالر ایکسپیکٹڈ ہے وہ زیادہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ تو یہ تو ایک بات ہے۔ اب آپ بات کر رہے ہیں IMF کی، تو IMF نے آپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ تمام پرائر ایکشن ہم نے پورے کیے ہیں۔ IMF کہہ رہا ہے کہ کچھ فنڈنگ گیپ ہے اور وہ 4 بلین کی بات کرتا ہے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 6 بلین ڈالر سے IMF چاہتا ہے کہ ہمارا ریزروز بڑھیں۔ تو یہ جو گیپ نہیں ہے، یہ ایکچولی جو بڑھوتی آنے کی ہے ریزروز میں، یعنی کہ جو 16-17 بلین تک پہنچنا ہے تو اس میں 4 بلین کم پہنچیں گے اگر نہیں ملیں گے، تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم نے کئی اس میں باتیں کی ہیں۔ آج بھی میری IMF والوں سے بھی بات ہوئی ہے، ورلڈ بینک والوں سے بھی بات ہوئی ہے، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ مور امپورٹنٹلی ہماری دوست ممالک سے بات ہوئی ہے۔ ایک دوست ملک نے یہ ہمیں وعدہ کر دیا، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں، ڈیکورم یہی ہے کہ وہ پہلے بتا دیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ آگے بڑھیں گے۔ تو جس دوست ملک نے وعدہ کیا ہے اور باقی دوست ممالک نے کیا کہا ہے، وہ 4 ارب ڈالر، کیونکہ کوئی ایسا امکان تو نہیں ہے کہ اگر بورڈ میٹنگ تک یہ ساری اناؤنسمنٹ اور 4 ارب ڈالر کا گیپ نہیں فل ہوتا تو کہیں پاکستان کا IMF پروگرام نہ بحال ہو آپ کی تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود؟ نہیں، ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ بورڈ میٹنگ تک، کیا مطلب چند دنوں میں، اگلے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ جو میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ ایک دوست ملک نے کنفرم کر دیا ہے، دوسرا دوست ملک مجھے لگتا ہے کہ کل یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ کل یا میکسیمم پرسوں کنفرم کر دے گا۔ میں نے IMF کو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ 2 دوست ممالک کے سے آپ خود بھی رابطہ کر کے یہ کنفرم کر سکتے ہیں، تو کافی چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2-3 دن میں مسئلہ یہ بھی نپٹ جائے گا۔ سب مگر ساتھ ساتھ ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کی امپورٹس میں کمی آئی ہے، بہت زیادہ آئی ہے، مگر ایکسپورٹس میں بھی ایک ڈکلائن آیا ہے، اور وہ 24% کا منتھ آن منتھ ڈکلائن ہے، ایئرلی بھی 5% کا ڈکلائن ہے۔ تو ہماری امپورٹس گرے ہیں، ساتھ میں اگر ایکسپورٹس بھی گرے ہیں تو ریمیٹنسز کا نمبر، تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے نہیں کھڑا رہے گا؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے مہینے سے تو یقیناً کم ہوگا، مگر اتنا کم نہیں ہوگا جتنا کہ ہم امید کرتے ہیں اور جتنا کہ ہم سمجھ رہے ہیں آگے والے مہینوں میں کم ہوگا، لیکن کم ضرور ہوگا۔ جو آپ کی بات ہے وہ ایک دم درست ہے کہ ایکسپورٹ بھی کم ہوئے ہیں۔ امپورٹ کم ہونے کی ایک بڑی وجہ تو آف کورس یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ڈیمانڈ کمپریشن کی ہے، لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ فیول کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں اور ہم نے کوانٹٹی بھی کم امپورٹ کی ہے، کیونکہ مہنگا بھی ہو گیا ہے، اور پاکستان میں اس وقت بہت اچھا خاصا اللہ کی مہربانی سے فیول کی اویلیبلٹی ہے۔ میں خیال ہے کوئی 40 دن کے ڈیزل رکھا ہوا ہے، شاید
30 दिन का पेट्रोल रखा हुआ है, तो मतलब हमारे पास अच्छी सब्सटेंशियल अवेलेबिलिटी है। तो 6 महीने का शायद फर्नेस ऑयल रखा हुआ है, तो अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर अब क्योंकि इंपोर्ट कम होती रहेगी अगले महीनों में भी फ्यूल्स की, तो हमारा इंपोर्ट बिल तो कम होगा, लेकिन साथ साथ जैसे कॉटन की प्राइस गिर गई है तो टेक्सटाइल की वैल्यू भी कम हुई है, तो हमारा एक्सपोर्ट के अंदर वो भी फर्क आएगा कि जो हमको वॉल्यूम में नहीं लेकिन जो वैल्यू में मिल रही थी एडवांटेज वो जा रही है। साथ साथ ऑफ कोर्स जब आपकी वेस्ट के अंदर रिसेशन आना शुरू हुआ है जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस कम हो रही हैं, तो वहां पर थोड़ी सी डिमांड भी कर्टेल हो रही है। सो ये एक फैक्टर्स हैं जिसको हमको संभालना है, और ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हुकूमत के लिए, कि हम इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी इंपोर्ट को भी कम रखें लेकिन एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएं। वैसा मगर ज़ाहिर है जो रिसेशन के खतरात है वो अपनी जगह पर हैं, जो इन्वेंट्रीज के मामलात हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग इंटरनेशनली हो रही है जिसकी वजह से मगरबी ममालिक इंपोर्ट्स कम हो रही है। मगर हमारी जो टेक्सटाइल ने एप्टोमा ने अपने नंबर जारी किए हैं उसमें टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स तो सिर्फ 10% से डाउन है। जो दीगर हम जब देखते हैं तो वो एक्सपोर्ट्स को 30% से ऊपर डाउन है। तो अभी जो कॉटन का और जो दूसरे इंपैक्ट वो टेक्सटाइल में कम आया, दीगर हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा गिर गई हैं। शाज़ेब भाई, आप ये जानते हैं कि हर साल जुलाई के अंदर जो सेल है एक्सपोर्ट और लोकल कंपनियों की भी सेल वो जून से कम होती है। जून में क्योंकि साल ख़त्म हो रहा होता है तो जितना भी एक्सपोर्टर है वो अपनी कोशिश ये करता है कि वो जून की 30 तक वो अपना माल निकाल दे। तो जून के अंदर जो है वो समझ लीजिए कि जुलाई के पहले हफ्ते की भी एक्सपोर्ट होती है। तो ये कोई इतनी नई बात या इतनी कोई हैरत कन बात नहीं है कि जुलाई की आपकी एक्सपोर्ट कम हुई है। इसमें एक मसला है, देखिए इसमें मैग्नीट्यूड का मसला है। पिछले साल भी ये हुआ था कि जुलाई की एक्सपोर्ट जो थी वो जून के मुकाबले में जो तकरीबन $400 मिलियन कम थी, इस साल $700 मिलियन कम है। मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि हमारी तो पिछला जो 2000 जुलाई 21 था उससे भी जुलाई 2022 में एक्सपोर्ट्स कम है, सिर्फ जून से कम नहीं है। मैं शाज़ेब भाई इस पे बिल्कुल आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात दुरुस्त है कि पिछले साल से भी शायद 125 या $150 मिलियन कम है। और ये मैंने जैसे आपसे गुजारिश करी कि ये दो बातें तशवीश शुदा हैं। नंबर एक कि कॉटन की प्राइसेस या इंटरनेशनल में कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं, शायद चावल की प्राइस भी कम हुई है, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट की हमारी वैल्यू कम हो गई है। और नंबर 2 कि वेस्ट के अंदर थोड़ा सा रिसेशन है या थोड़ी सी इन्वेंट्री कट कर रहे हैं वो। ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि एक मुश्किल में फंसा हुआ है इसलिए हम सब मिलकर इतना एक्सपोर्ट करेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो ये हदफ जो 35 बिलियन का है वो भी पूरा करेंगे। सब आपकी एक बात में आप क्लियर थे और आपने कहा भी कि इस वक्त मेरा इन्फ्लेशन भी हदफ नहीं है, ग्रोथ भी हदफ नहीं है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना हदफ है। मगर अब हमने देखा कि जुलाई में जो महंगाई का नंबर है 25% आया है, 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर आया है। अब जबकि आप खुद कह रहे हैं कि डिफॉल्ट का खतरा टल गया, IMF का प्रोग्राम भी हर हाल में बहाल होगा, तो फिर आपका फोकस होगा कि आप इस इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। बहुत बुलंद सतह पर है, बहुत मुश्किल हालात हैं आवाम के लिए। जी, मैंने जो गुजारिश करी थी कि अब तक मेरा इन्फ्लेशन वो प्रायोरिटी नहीं रही है, ना ग्रोथ रही है, जो कि किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर का काम होना चाहिए। मुझे मजबूरन मेरी जो प्रायोरिटी है वो डिफ़ॉल्ट है और डिफ़ॉल्ट से बचाना थी, स्टेव ऑफ करनी थी, जिसकी वजह से जिसको बचाने के लिए हमने पेट्रोल महंगा किया, डीजल महंगा किया, ये जानते हुए कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जिसको कम करने के लिए हमने, जिसको बचाने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, ये जानते हुए कि इससे ग्रोथ स्लो होगी। लेकिन ये स्टेप्स जो थे ये पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर थे। ये मुश्किल कड़वे घूट ज़रूर थे, कड़वी दवाई ज़रूर थी, लेकिन इसकी ज़रूरत थी। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब आप देखें कि हमने ये इंपोर्ट कंप्रेस किया है, इंपोर्ट कम किया है, और आपने इसका समर आज देख लिया कि और कोई स्टेट बैंक ने वो नहीं किया है, ये ऑर्गेनिकली रुपया मजबूत हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला कल भी आप देखेंगे और आप बदस्तूर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये रुपया अब स्टेबल रहेगा और आप आगे बढ़ेगा। लेकिन ये ऑर्गेनिकली होगा, रियल इकोनॉमी के हिसाब से होगा, कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं करेंगे हम इसमें। वैसे मगर आप बार बार प्रोग्राम में आके ये कह गए कि स्टेट बैंक का गवर्नर बस इस हफ्ते लग जाएगा, कुछ दिन में लग जाएगा, वो नहीं लग रहा आपसे। और ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि एक इख्तलाफ आप में और इसाक डार में है, वो किसी और को लगाना चाहते हैं, आप किसी और को लगाना चाहते हैं। फिर एक पीपल्स पार्टी का भी नाम है, वो किसी और को लगाना चाहते हैं। इस चक्कर में मुल्क के हालात ये हैं और आप लोगों से स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लग रहा है, आप हर दफा कमिटमेंट देके चले जाते हैं। जी, मैं जाहिर है कि फाइनेंस मिनिस्टर हूं तो ये प्राइमरी गलती मेरी है और मैं इस पर अपनी गलती का एतराफ़ करता हूं। एक मरतबा ये फैसला हो गया था, एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने वो करना था, वो फिर उसका एजेंडा नहीं हुआ, फिर उस मसला कुछ दूर में पड़ गया है। तो मेरे ख्याल से ये मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस हफ्ते में अब भी लग जाएगा।
آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہفتے لگ جائے گا، مگر پھر یہ بھی خبر آئی کہ پارٹی میں آپ سے بہت ناراضیاں ہیں کہ آپ سے معیشت نہیں سنبھل رہی ہے، صحیح طریقے سے نہیں چل رہی ہے. یہ بھی رپورٹ ہوا کہ نواز شریف صاحب بھی ایک اجلاس میں بڑے ناراض ہوئے اس بات پہ کہ چیزیں سنبھلتی نہیں نظر آ رہی. دیکھیے پارٹی کے کچھ جو زیادہ تر ساتھی ہیں وہ تو بہت سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ساتھی جو ہے وہ سچ مچ تشویش ہے ان کے پاس، اور کچھ جیلسی میں بھی کرتے ہوں گے ظاہر ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میرے خلاف جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں، دیگر چیزیں کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل حالات پاکستان کی ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب کا بڑے بر وقت فیصلے تھے جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچا ہے. اور یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل ایک ٹیم کا حصہ ہے. جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں شہباز شریف کو یا مجھ کو، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور ہم مل کر مشاورت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں اور فیصلوں میں آگے بڑھ لیں. لیکن بہرحال سب کی اپنی آراء ہوتی ہیں اور سب کی آراء ہم کو منظور ہے. کوئی سمجھتا ہوگا کہ میں اچھا کام نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ مجھے کام آتا ہے. مگر نواز شریف اور شہباز شریف کا بھرپور اعتماد ہے آپ پر؟ انہیں آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہے وہ؟ اگر وہ نہ ہوتے تو میں ادھر نہیں بیٹھا ہوتا نا. مطلب میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی وزیر جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے ثوابدید پہ کام کر رہا ہوتا ہے. میں تو ایک میسج اگر آ جائے گا شہباز شریف صاحب کی طرف سے یا ڈاکٹر توقیر ان کے پی ایس ایم کی طرف سے کہ مفتاح بھائی استعفیٰ بھیجیں، تو میں 5 منٹ بعد استعفیٰ بھیج دوں گا. کوئی اس میں وہ غم غصے کی بات نہیں ہے. میں پھر بھی پارٹی میں رہوں گا، اس میں کیا ہے. بہت شکریہ. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.